بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں جو ذی الحج کی 8، 9 اور 10 تاریخ بدھ، جمعرات اور جمعہ کو قرآن پاک کی یہ سورت 11 بار پڑھ لیتا ہے۔ اس شخص کے گھر میں نور اور رزق برستا ہے۔ محترم ناظرین، ماہ ذی الحج کی 8، 9 اور 10 تاریخ بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن ہیں۔ ان 3 دنوں میں جو شخص بھی یہ عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے نصیب کھول دیتا ہے، اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ لاکھوں فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں اور اس شخص کے گھر میں رزق برستا ہے۔ ایک ہی دن کے اندر بڑی سے بڑی حاجت جو آپ سمجھتے ہیں کہ ناممکن ہے، وہ بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ اور یہ عمل بھی بڑا آسان سا ہے، بچہ اس عمل کو کر سکتا ہے۔ بالکل مختصر سا عمل ہے، اور اس عمل کا اجر و ثواب اور اس عمل کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اس عمل کے ذریعے رزق اتنا ملتا ہے کہ بندے کے گھر میں رزق رکھنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ دیکھیں یہ صورت اور اللہ الصمد اور سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ پاک ہے، اللہ بے نیاز ہے، یہ 2 اسما اتنے طاقتور ہیں کہ جب اس عمل کو کیا جاتا ہے تو کوئی بھی شخص ان 3 دنوں میں بس دنوں کی قید ہے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھے، یہ موقع سال بعد ملتا ہے۔ ایک بار یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو پھر دوبارہ اگلے سال ہی ملے گا۔ اس عمل کو لکھ کر رکھ لیں، اگلے سال بھی کام آئے گا۔ یہ عمل بالکل ہی آسان سا ہے، بڑا مختصر سا ہے۔ عمل کو توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، کیونکہ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا خاص عمل ہے، اور اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل اگر اس طریقے کے ساتھ کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی تاثیر اور اللہ والوں کی نکلی ہوئی زبان کے الفاظ کی طاقت سے بندوں کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ ذرا اس بات کو سمجھیے گا۔ اب ان 3 دنوں میں کوئی بھی ایک دن آج کرنا چاہتے ہیں، آج کر لیں، کل کرنا چاہتے ہیں، کل کر لیں، پرسوں کرنا چاہتا ہیں، پرسوں کر لیں۔ یعنی کہ عید سے پہلے آپ نے اگر یہ عمل کر لیا تو عید والے دن آپ کی بھی مال و دولت کے اعتبار سے عید ہو جائے گی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسی غیبی مدد فرما دیتے ہیں کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ اب اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے ناظرین، آپ نے باوضو ہو کر خواتین بھی اس عمل کو کریں، بچے بھی کریں۔ دیکھیں عمل تو ہے ہی آسان سا، سبحان اللہ اور اللہ الصمد۔ پہلے کون سا اسم پاک پڑھنا ہے، بعد میں کون سا پڑھنا ہے؟ دیکھیں یہ سبحان اللہ کو جب آپ پڑھیں گے تو 100 حج کا ثواب بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ کو پڑھنے سے ان حج کے دنوں میں جو بندہ بھی پڑھے گا تو 100 حج کا ثواب بھی اس بندے کو ملے گا، اور جس کو 100 حج کا ثواب مل جائے وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ یہاں تو حاجی کتنے پیسے لگا کر حج کے لیے جاتے ہیں، پھر آگے پتہ نہیں حج کی قبولیت ہے یا نہیں۔ یہ مقبول حج کا ثواب اس بندے کو ملتا ہے جس نے سبحان اللہ کہا، اس کو پڑھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس ذکر کو اپنی زبان پر جاری کر لیتا ہے، 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اسی طرح جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، ایک بار پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ 700 گنا تک اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ان دنوں کے اندر حج کے دنوں میں یہ عمل کیا گیا باقی دنوں کی نسبت اتنا زیادہ محبوب ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راہ خدا میں لڑنا یہ عمل ایسے ہے کہ جیسے کوئی بندہ راہ خدا میں لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے۔ ہاں، راہ خدا میں لڑنا بھی سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور ان دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، عید الاضحیٰ سے پہلے 8، 9 اور 10 ذی الحج یعنی بدھ، جمعرات اور جمعہ قرآن کی ایک آسان صورت صرف 1 بار پڑھنے سے لاکھوں فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں اور اس شخص کے گھر میں نور اور رزق برستا ہے۔ ناظرین گرامی، اسلامی سال کا آخری اور 12واں مہینہ
ذی الحج کہلاتا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ بڑا اہم ہے۔ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن جنہیں ایام عشرہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی بڑی ہی فضیلت کے حامل ہیں، اور اس ماہ مبارک میں کئی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مسلمان ان عبادات کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاتے ہیں، محنتیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ کوئی حج کی عبادت میں سرگرم رہتا ہے، کوئی قربانی کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی تعریفات ہیں، جس نے اوقات و زمان کو پیدا کیا اور ان اوقات میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اور کچھ مہینوں اور ایام کو خصوصی فضیلت اور امتیازی حیثیت بھی دی، اور ایسے فضائل سے نوازا جس میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں پر فضل و کرم بڑھ جاتا ہے، تاکہ انہیں اعمال صالح کرنے اور اطاعت و فرمانبرداری کرنے میں اس سے تعاون و مدد حاصل ہو، اور نشاط و چشتی کی تجدید ہوتی ہے، تاکہ مسلمان ثواب کا وافر حصہ حاصل کر سکے، اور وہ موت کے آنے سے قبل ہی اس کی تیاری کرتے ہوئے روز قیامت کے لیے بھی توشہ اکٹھا کر سکے۔ اطاعت و فرما برداری کے موسم کے فوائد یہ ہیں کہ جو کچھ رہ گیا اور عمل نہیں کیا جا سکا، اس کمی کو پورا کیا جائے، اور اس کے عوض میں کچھ اعمال کر دیے جائیں، اور ان فضیلت والے موسموں میں ہر ایک موسم میں کوئی نہ کوئی ایسا کام پایا جاتا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر بندے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا فیضان ہوتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ چاہے اس پر اپنے فضل و کرم اور رحمت سے مہربانی کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ شخص جو بہت ہی خوش نصیب ہے، جو ان مہینوں میں اپنے پروردگار کی اطاعت و فرما برداری کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کو غنیمت جانتا ہے۔ لہٰذا ہو سکتا ہے جو شخص کہ اس مہربان کو خوشبو حاصل ہو، اور وہ سعادت کرتے ہوئے جہنم کی آگ اور اس کے شعلوں سے محفوظ ہو جائیں۔ محترم ناظرین، لہٰذا مسلمان کو اپنی عمر کی قدر اور زندگی کی قیمت پہچانتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کثرت سے کرنی چاہیے، اور موت تک خیر و بھلائی کے کاموں پر ہمیشگی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یقین آنے تک اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ فرما برداری کے عظیم موسموں میں ذی الحج کے پہلے 10 دن بھی ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے باقی سارے سال کی ایام پر فضیلت دی ہے۔ اس کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث میں پائی جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کی سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھائی ہے، اور کسی چیز کی قسم اٹھانا اس کی اہمیت و فضیلت اور اس کے عظیم نفع پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا، قسم ہے 10 راتوں کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ذی الحج کے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہوں اور پسندیدہ ہوں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، مگر وہ شخص جو جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے، پھر اس میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آئے، سب اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور شہید ہو جائے، یہ ان دنوں کے نیک عمل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد ایسا ہو جس میں مال و جان سب اللہ پر قربان ہو جائے، اور جہاد کرنے والا
مرتبہ شہادت پا جائے تو وہ جہاد البتہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے نیک عمل سے بھی زیادہ محبوب ہے، کیونکہ ثواب نفس کشی اور مشقت کے بقدر ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اپنا مال قربان کر دینے سے زیادہ نفس کشی اور مشقت کیا ہو سکتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی گواہی اور شہادت دی ہے کہ یہ دنیا کے ایام میں سب سے افضل ایام ہیں، جیسا کہ احادیث بیان بھی کی جا چکی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 ایام سے عظیم ایام اور کوئی نہیں، اور نہ ہی ان میں کیے گئے اعمال کے علاوہ کوئی اعمال اسے زیادہ محبوب ہیں، لہٰذا ان ایام میں لا الہ الا اللہ اور تکبیر بکثرت پڑھا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کثرت سے کیا کرو۔ اس عشرے میں یوم عرفہ بھی آتا ہے، اور یہ ایسا دن ہے جسے یوم مشہود کہا جاتا ہے۔ اس دن کو مکمل کیا اور اس دن کا روزہ رکھنے سے 2 برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی عشرے میں یوم النحر 10 ذی الحج بھی ہے، جو علی الاطلاق سال بھر کے دنوں میں سب سے عظیم دن ہے، اور یہی حج کا بڑا دن ہے جس میں ایسی عبادات اور اطاعت و فرمان برداری اکٹھی ہوتی ہے جو کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتی۔ 10 راتوں کی قسم اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ یہ بڑی اہم راتیں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد ذو الحج کی ابتدائی دن ہیں، اور یہ سال کے سب سے زیادہ افضل دن ہیں۔ عشرہ ذو الحج کے اعمال کی فضیلت نہایت ہی مقدم و مکرم ہے۔ ان ایام کی عبادات اور اعمال اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ بطور خاص ان ایام میں انسان نیک اعمال کرتا ہے، جس عمل کی بھی توفیق ملے اس توفیق کو انسان غنیمت سمجھے، پیچھے نہ ہٹے۔ یہی دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے، یعنی کسی بھی نیک عمل کو معمولی نہ سمجھے۔ محترم ناظرین، خاص طور پر قرآن پاک کی اس ایک سورت کو ان 3 دنوں یعنی 8، 9، 10 ذی الحج یعنی بدھ، جمعرات، جمعہ المبارک کو صرف ایک مرتبہ پڑھنے والے کو لاکھوں فرشتے سلام کرتے ہیں، اور اس شخص کے گھر میں نور اور رزق برستا ہے۔ یہ سورت نامعلوم اللہ کے ہاں کسی عمل کی قبولیت ہو جائے اور انسان کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ذی الحج کے 10 دنوں کی عبادات سے بڑھ کر عظیم اور محبوب تر کوئی عبادت نہیں، لہٰذا ان میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ عید الاضحیٰ کے دن سے پہلے 9 دن روزے رکھنا بھی باعث ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ان میں ہر دن کے روزے کو اجر میں 1 سال کے روزوں کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ نیز خاص عرفہ 9 ذی الحج کے روزوں کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور ذو الحج کے پہلے عشرے کی ہر رات عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ بہرحال ذو الحج کے پہلے عشرے کے اعمال اس اعتبار سے سب سے زیادہ محبوب ہے کہ بہت زیادہ برگزیدہ اور باعظمت و فضیلت دن یعنی عرفہ انہی دنوں میں آتا ہے، اور افعال حج بھی انہی ایام میں ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں سے کوئی سے عمل کر لیں۔ اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان دنوں میں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جس قدر ممکن ہو عبادات کریں، خصوصاً رات کے اوقات اور رات کے آخری حصے میں۔ اس میں جس کو عبادت کی توفیق مل جائے وہ اگر چاہے 2 رکعت نفل ہی کیوں نہ ہوں، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ انہی ایام میں دن میں روزے رکھیں اور رات میں جس قدر ممکن ہو عبادات سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں
ازواج مطہرات نقل فرماتی ہیں کہ آپ 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے۔ پھر ان دنوں میں 9 تاریخ وہ یوم عرفہ کہلاتی ہے۔ اس دن کا روزہ بطور خاص بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی مختصر صورت کی بھی بہت ہی زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے، لیکن بہت سی روایت میں ہے کہ ان ایام میں بکثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ ایام تکبیر اور اللہ کے ذکر کے ہیں، اور بعض روایت میں الحمدللہ پڑھنے کا بھی حکم آیا ہے۔ مقصد یہ کہ ان ایام ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، چاہے یہ ذکر و اذکار ہوں، قرآن کی تلاوت ہو یا درود پاک کا پڑھنا ہو۔ ان ایام میں اگر کوئی آدمی باقی دنوں میں روزے کا اہتمام نہ بھی کر سکے تو کم از کم 9 ذی الحج کے روزے کا تو ضرور اہتمام ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارے ہاں کے حساب سے جس دن ذی الحج کی 9 تاریخ ہو، عید سے ایک دن پہلے اس دن روزہ ضرور رکھا جائے۔ اس ایک روزے کی بھی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ مسلم، ترمذی اور دیگر کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد کے سال کے اور پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی ایک دن کا روزہ اتنا بابرکت ہے کہ 2 سال کے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے، اور یہ اللہ کی رحمت اور شان کریمی ہے۔ اس بارے میں شک کی بجائے پختہ عزم و یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انتہائی کریم اور مختار ہے۔ جس دن یا جس گھڑی کے جس عمل کو اپنے کرم سے جتنی بھی بڑی قیمت، اجر و ثواب مقرر کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ اس لیے یقین کے جذبے کے ساتھ ان اعمال میں لگنا چاہیے۔ عشرہ ذی الحج کے پہلے 10 دن کے اعمال میں یہ بھی شامل ہے کہ ان دنوں کا ادراک اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لہذا بندے کو اس کی قدر کرنی چاہیے جس طرح اس کا حق ہے، اور جس طرح صالح اور نیک لوگوں نے اس کی قدر کی تو مسلمان پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اس نعمت کا شعور پیدا کرے اور اس فرصت کو غنیمت مانے، اور اس فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالح کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہاں جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے، یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ لہٰذا مسلمان شخص کو خیر و بھلائی کے موسموں میں اور اوقات پر حریص ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی جلد ختم ہو جاتے ہیں، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اعمال صالح کی طرف لائے تاکہ وہ اس کا اجر و ثواب حاصل کر سکے، اس لیے کہ اسے اجر و ثواب کی اشد ترین ضرورت ہے، اور اجر و ثواب اور نیکیاں بہت کم ہیں، لیکن موت اور اس دنیا فانی سے کوچ کا وقت انتہائی قریب ہے، اور راستہ بھی خطر اور پیچیدہ ہے، اور دھوکہ غالب ہے، اور عظیم خطرے کا خدشہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اسی کی طرف واپس جانا ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی ٹھکانہ دینے والا نہیں۔ جو بھی ذرہ برابر خیر بلائی اور نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو بھی ذرہ برابر برائی اور شر کا ارتکاب کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اس فرصت کو غنیمت جانیں اور ان عظیم ایام میں عمل کریں، اس کا کوئی عوض نہیں اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جتنی جلدی ہو سکے عمل کر لو، اور موت کے حملے سے قبل جلدی اور تیزی دکھا لو، اور زیادتی کرنے والے کی ندامت سے قبل کچھ کر لو، اور اس کی واپسی کے سوال سے قبل کچھ عمل کر لو جس کا جواب بھی نہیں دیا جائے گا، اور اسی کی بات تسلیم کرتے ہوئے اسے دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ محترم ناظرین، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو عید الاضحیٰ سے قبل عمل کرے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ نے اللہ پاک کے یہ 2 نام پڑھنے ہیں، سبحان اللہ اور اللہ الصمد کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد ان 3 دنوں میں آپ نے سورہ حج کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر ہو سکے
تو تینوں دنوں میں روزانہ پڑھیں، نہیں تو ان تین دنوں میں کسی ایک دن لازمی سورہ حج کی تلاوت کریں۔ محترم ناظرین، عشرہ ذی الحج کے یہ 10 دن بڑے مقدس اور عظمت والے ہیں۔ ان دنوں میں اعمال بطور خاص اللہ کے یہاں بڑے پسند کیے جاتے ہیں، لہٰذا ان ایام میں روزوں اور عبادات نوافل، ذکر اور تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حج اور عمرے کے لیے جانے والے اللہ کے خاص مہمان ہیں، وہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور مغفرت طلب کرے تو بخش دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ پاک روزانہ اپنے حاجی بندوں کے لیے 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں 60 رحمتیں اس کے لیے ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، 40 ان کے لیے جو وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور 20 ان لوگوں کے لیے جو صرف کعبے کو دیکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام ایام میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے تب بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں تب بھی انہی ایام کا عمل زیادہ محبوب ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنی جان و مال دونوں چیزیں لے کر جہاد میں نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ میں واپس نہ ہو، یعنی شہید ہو گیا، تو یہ افضل ہے۔ ان ایام میں کثرت سے استغفار کیا جائے اور گناہوں سے بچا جائے تاکہ مغفرت اور رحمت کے عمل کی ترتیب شروع ہو جائے، کیونکہ نافرمانی اور گناہ اللہ سے دوری اور علیحدگی کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کا جلال ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جلال اس وقت ہوتا ہے جب انسان وہ کام کرے جو اس نے حرام کر دیے ہوں۔ اچھے اعمال کثرت سے کرنا، ان اعمال میں نفلی عبادت ہے، جیسے نفلی نمازیں، صدقہ، قرآن پاک کا پڑھنا، اچھے کام کا حکم دینا اور برے کام سے روکنا وغیرہ۔ ان اعمال کا ثواب ان دنوں میں کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ یہ اعمال اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، مگر ایام ذی الحجہ میں اللہ کے نزدیک اور محبوب ہو جاتے ہیں۔ بال اور ناخن نہ کاٹنا، حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذی الحج کا چاند دیکھ لو اور تمہارا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اپنے بال اور ناخن اس وقت تک نہ کاٹو جب تک تم قربانی نہ کر لو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حکم ان لوگوں کے ساتھ مشابہت رکھنے کے لیے دیا گیا ہے جو حج پر قربانی ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان کو بال نہ کاٹنے کو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اور فرمایا، اپنے سر کے بالوں کو اس وقت تک مت کاٹو جب تک قربانی اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ اس کی پابندی ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کر رہے ہیں، مگر یہ بیوی اور اولاد پر نہیں۔ ہاں، اگر گھر کا کفیل گھر کے کسی فرد کی طرف سے بھی قربانی کر رہا ہو، اس فرد کو بھی پابندی کرنی ہوگی۔ غسل کرتے وقت یا کھجاتے وقت اگر کوئی بال یا ناخن ٹوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تمام مسلمان عید کی نماز ادا کریں، خطبہ سنیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس دن کی اہمیت سے واقف ہوں، یہ معلوم ہو کہ یہ شکر اور نیک عمل کرنے کا دن ہے۔ اس دن کو برے کاموں کا دن نہ بنائیں، جیسے بعض حضرات اس دن کو رقص و موسیقی اور فلمیں دیکھنے کی نظر کر دیتے ہیں۔ تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو چاہیے کہ ذی الحج کے ایام اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے ذکر اور شکر کے ساتھ مختص کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام پر پابندی سے عمل پیرا ہوں اور برائیوں سے بچیں۔ ممکن ہے کہ یہ ایام اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سبب بن جائیں۔
10 11 12 ذی الحج کو قربانی کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دمبے اپنے ہاتھ مبارک سے بسم اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان بابرکت دنوں کی برکت سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بڑھا چڑھا کر اپنی بارگاہ اقدس میں درجہ قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔